السلام علیکم میرے عظیم دوستو، میں عدیل الرحمن آج آپ کے سامنے ایک انتہائی دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں کہ جس کا موضوع ہے سرحدوں کے پار۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ سرحدوں کے پار زندگی کس طرح کی ہوتی ہے، کیسے لوگ اپنی خواہشات کو بیچتے ہیں اور اپنے عزیزوں کے لیے خوشیاں خریدتے ہیں۔ یہاں ہم بیٹھے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے کفیل وہاں اپنی کن کن خوشیوں کو بیچ کر ہماری خوشیاں خریدتے ہیں۔ اگر اس بات کا اندازہ ہو جائے تو ہماری روح کانپ اٹھے۔ تو آئیے کہانی کی اور بڑھتے ہیں۔ لکھنے والا کیا لکھتا ہے؟ آج کسی کام کو دل نہیں ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ بلال اپنے بازوؤں کو دباتے ہوئے بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ فیصل نے اسے تھپ تھپایا اور کہا، کوئی بات نہیں یار، تھوڑا آرام کر لے، میں کچھ کام نمٹا کر آتا ہوں۔ فیصل کی موبائل کی گھنٹی بجتی ہے۔ وہ جو کمرے سے نکلنے ہی والا تھا وہیں رک گیا، واپس بلال کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بلال، تمہاری امی کا فون ہے۔ السلام علیکم امی جان، کیسا ہے میرا بیٹا، ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جو کچھ دیر پہلے تھکاوٹ کا رونا رو رہا تھا، اپنی ماں کی آواز سن کر پرجوشی سے بولا، جی امی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں ہیں، آپ بس اپنا خیال رکھیں، کسی بات کی فکر نہیں کرنی۔ ہاں بیٹا، میں یاد کروانے کے لیے فون کیا کہ کرن کی کالج کی اور عثمان اور احسن کی اسکول کی فیسیں دینی ہے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کال کٹ گئی۔ بلال کے کچھ لمحے ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر فیصل کا موبائل واپس کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چل یار، میں بھی چلتا ہوں، پر ابھی تو تم کہہ رہے تھے۔ بس اب ٹھیک ہوں، کچھ کام کروں گا تو کچھ پیسے ہی بن جائیں گے۔ بلال نے فیصل کو اس کی بات بھی مکمل نہیں کرنے دی اور اپنی سناتا ہوا باہر نکل گیا۔ بلال اور فیصل لاہور کے رہائشی تھے، اچھے دوست اور محلے دار تھے۔ بلال کے 4 بہن بھائی تھے۔ بلال کے ابو کسی فیکٹری میں ملازم تھے۔ جیسے تیسے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ اس کی امی بہت اچھی سمجھدار خاتون تھیں۔ بلال ان کی پہلی اولاد تھا، سب کا بہت لاڈلا تھا۔ ننھیال ددیال سب بہت پیار کرتے تھے۔ سب کے آگے آس پاس ہونے کی وجہ سے بلال گھر میں کم ہی نظر آتا تھا۔ ایک ہی محلے میں عرصے سے رہتے ہوئے آس پاس کے لوگ سب واقف تھے۔ سب اس کی امی کو رانی کے نام سے جانتے تھے۔ پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، رحمت آن پہنچی تھی، اور بلال کو ملنے والا پیار بھی بٹ گیا۔ بلال کی بہن کا نام کرن رکھا گیا۔ اس کے آتے ہی گھر کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ بلال کے ابو کسی اچھی جگہ کام کرنے لگے۔ بلال کے اسکول جانے کی عمر بھی ہو گئی۔ روتے اسکول جاتا تھا، پڑھائی میں انتہائی نکما تھا۔ کچھ اتنے لاڈ کی وجہ سے ضدی تھا، بالکل اسکول میں نہیں بیٹھا، اور کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ماں باپ نے زور بھی نہیں دیا، کیونکہ ہم لوگوں کی سوچ یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ ہم نے کون سا بچے کو افسر لگانا ہے، نہ بھی پڑھے تو خیر ہے۔ بس ایسے ہی کھیلتے کودتے گلیوں میں گھومتے بڑا ہو رہا تھا۔ کرن کے بعد بلال کے 2 بھائی بھی اس دنیا فانی میں آئے۔ بلال اپنے علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا، اور اس علاقے کا ہر شخص بلال کو جانتا تھا۔ بلال کے ابو نے خوب محنت کی، سب بچوں کو اسکول داخل کروایا۔ کرن پڑھائی میں بہت لائق تھی۔ جہاں امی اپنے بچوں کی کامیابی سے خوش تھی، وہیں بلال کا فکر بھی لاحق تھا۔ اس کے ابو روز روز اب اسے کام کا کہنے لگے کہ میرے ساتھ چلو، میں کام کرتا ہوں وہیں تم بھی کام کر لو۔ وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اچانک سے ہی اس کے ابو ان سب کو اکیلا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بلال بہت رویا اس دن۔ وہ آنکھیں جو کبھی گھر والوں نے نم نہ ہونے دی تھیں، وہ آج زاروں کتار روئی تھیں۔ اس ایک پل نے بلال کی زندگی بدل دی۔ کل تک کسی بھی بات کی فکر نہ کرنے والے کو اپنے گھر والوں کا غم کھانے لگا۔ گھر کی ساری ذمہ داری بلال کے کاندھوں پر آ گئی اور مزدوری کرنے لگا۔
ایک دن اس کی ماں نے بلال کو پاس بٹھایا، کہنے لگی فیصل کام کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی جاؤ، آگے بہن کی شادی بھی کرنی ہے، بھائیوں کی پڑھائی ہے، پر میں کیا کروں گا جا کر۔ بلال اس حق میں نہیں تھا، جیسے کچھ بھی کرنا، کوئی بھی کام کرنا، پر تب تک مت آنا جب تک اپنی چھت نہ بن جائے۔ کچھ پیسے امی نے جوڑے تھے، کچھ ادھار لیے، جیسے تیسے انہوں نے بلال کو سعودیہ بھیج دیا۔ شروع میں بلال گھر فون کرتا، بہت روتا تھا، امی جان میرا دل نہیں لگتا ہے، امی جی مجھ سے یہاں کا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ امی بہلا دیتی کہ کچھ دیر کی بات ہے بیٹا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا، دن میں ڈرائیونگ، رات میں گارڈ، اور کبھی کبھی کوئی چھوٹا موٹا کام بھی دے دے کہ ہمارا کمرہ صاف کر دو، وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ آج پیسے ملتے ہی وہ بینک چلا گیا، پیسے بھجوا کر اس نے گھر فون کیا، امی جی پیسے بھجوا دیے ہیں۔ بلال تھکا تھکا بول رہا تھا، جیتا رہے میرا بچہ، تو ٹھیک ہے نا؟ جی امی جان میں ٹھیک ہوں، پھر بات کروں گا۔ اس کے چہرے سے جیسے بیزاری چھلک رہی تھی، وہ تھکاوٹ سے چور آ کر کمرے میں لیٹ گیا۔ امی کی بات گونج رہی تھی، میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ اب کیا بتاؤں آپ کو امی جان، سرحدوں کے پار کی زندگی کتنی دشوار ہوتی ہے۔ اپنوں کی خوشی کے لیے سرحد پر کھڑا فوجی اور سرحدوں کے پار پردیسی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے کہ کچھ دیر کی بات ہے، جانتا وہی ہے جو اپنی سرحد سے میلوں دور گزار رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے ہی دل کا دکھ بانٹتا، کب سو گیا اسے خبر ہی نہیں ہوگی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی کہ جس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے کفیل جو باہر ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، جن کو ہم نے باہر بھیجا ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ بہت پیسہ کمائے گا، بہت محنت کرے گا اور اس سے ہمارا اچھا گزر بسر ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کن حالات میں زندگی گزارتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ ماں کے ہاتھوں کے کھانے کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ ماں کی باہوں کو کتنا یاد کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں کہاں کیسے کیسے روتے ہوں گے۔ صحیح کہا ہے اس نے کہ سرحدوں پہ کھڑا فوجی اور پردیسی ایک ہی کشتی کے مسافر ہوتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے ناظرین اجازت چاہتا ہوں، بہت جلد ملیں گے ایک اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔